يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. محترم علماء کرام، سامعین عظام اور عزیز معصوم پیارے بچوں، آج یہ خوشی کا دن جو ہم اور آپ منا رہے ہیں، یہ خوشی منانا اور جھنڈے کا لہرانا اور بھی طرح طرح کی جو ہم اور آپ مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ اس کے پیچھے کئی لوگوں کی جانی گئی، کئی لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو صرف بھائیوں کا جھگڑا ہو پراپرٹی کے لیے کہ آپس میں وہ لڑ رہے ہوں اور مہاتما جی آئے ہوں اور انہوں نے صلح کرا دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس کو آزاد کرنے کے لیے 200 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 200 سال کے عرصے میں سے 100 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں تنے تنہا مسلمان لڑے ہیں، اس میں نہ تو کسی ہندو کا ہاتھ ہے، نہ اس میں کسی سکھ کی شمولیت ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کمیونٹی کے لوگ اس کے اندر داخل ہیں، تنے تنہا مسلمان لڑے ہیں۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تاریخ پیش کی جاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی ہے وہ 1857 یعنی 1857 کے اندر لڑی گئی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ سے نابلد رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ جو ہمارے دماغوں سے مٹایا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو جانیں اور ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو جانیں۔ ہندوستان کی آزادی کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ 1857 میں نہیں بلکہ 1754 کے اندر پہلی جنگ لڑی جاتی ہے، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر دوسری جنگ ہندوستان کے اندر آزادی کے لیے جو لڑی جاتی ہے وہ 1756 میں لڑی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی ہی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو اٹھتے ہیں، یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے یہ نعرہ دیا ہمیں اور آپ کو کہ ہندوستان کے اندر یہ نعرہ دیا کہ 100 سال کے بھیڑیے کی زندگی سے ایک دن کے شیر کی زندگی بہتر ہے۔ یہ اس وقت نعرہ دیا تھا جب دوسرے مسلم بادشاہوں اور ہندو راجاؤں نے فرنگیوں کے تلوے چاٹنا شروع کر دیا تھا، انگریزوں کے چاپلوسی کرنے شروع کر دی تھی۔ بالآخر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی جو ہے اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ 1899 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ اٹھتے ہیں اور دلی کی جامع مسجد سے ایک فتوی جہاد کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں اب یہ ملک جو ہے یہ دارالحرب بن چکا ہے، یہ ملک جو ہے کافروں کا ملک بن چکا ہے، یہ ملک جو ہے غلام اور نوکر بن چکا ہے، اب یہ ملک جو ہے خون مانگتا ہے، اب یہ خون دیں گے تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوگا۔ یہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جیسے فتوی جہاد کو بلند کیا، اس کے بعد جو ہے یہ پورے ہندوستان کے اندر چپے چپے سے جاتا رہا۔ بالآخر اسی طرح سے لڑتے لڑتے ایک وقت آتا ہے جب 1857 کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان کے اندر کئی سارے علماء نے کئی قربانیاں دی، چونکہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر میں تفصیل سے آج جمعے کی دن بات کروں گا۔ میں آپ سے بس سہولت کے ساتھ بالکل مختصراً آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہندوستان کے اندر ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء آگے نہیں بڑھتے
رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کبھی آزادی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جب انگریز نے کلکتہ پر قبضہ کیا تو اس وقت وہاں پر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ جب میسور پر قبضہ کیا تو وہاں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قبضہ تھا، وہاں حکومت تھی۔ اور جب کیپٹل ہندوستان کی راجدھانی دہلی پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا اور جہاں پر آ کر کے ناجائز اپنی حکومت قائم کی تو ہندوستان کے اندر اس وقت بھی مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ میں آپ سے بتانا چاہوں گا، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی تو پہلے جنگ آزادی میں اور جنگ کے میدان میں کودنا بھی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ رہی بات ہندو برادری ہندو بھائیوں کی، تو یاد رکھیں کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی غلامی میں تھے، مسلمانوں کی حکومت میں تھی۔ ان کو